اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صفدر مرانی اپنے یوٹیوب کے چینلز سے آپ کے ساتھ مخاطب، تو کافی دنوں کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ تو آج کی اس چھوٹے سے سیشن میں کوئی لمبا تعارف نہیں کراتا ہوں، اتنی لمبی ویڈیو ہماری نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور چھوٹے سے اس سیشن کے اندر ہم روزانہ کی بنیاد پہ ایک سوال لیں گے اور اس سوال کو ہم ڈسکس کریں گے اور اپنے ناقص علم کے مطابق اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ اچھی کوئی معلومات ہیں یا مزید آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اور سے مزید سوال کر سکتے ہیں۔ جی، تو جو دوست ہمارے یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا سوال ہے جی آپ کا؟ جی برادر، آپ کچھ پوچھنا؟ رہائی کب تک ہے؟ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یہ ایک ایسا سوال ہے جی جس کا جواب بہت سارے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور گرفتاری کیسے ہوئی اور گرفتاری رہائی کب ہوگی، یہ ساری باتیں ہیں۔ جو مطلب اس کا سینیریو سارا آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح حالات نے کروٹ لی، کیسے عمران خان صاحب پہلی دفعہ گرفتار ہوئے، ٹھیک ہے، اور اس کے وقت کیا ریئیکشن آیا، اور دوبارہ عمران خان صاحب جب گرفتار ہوئے تو اس سارے ایک منظر نامے پر تھوڑی سی نظر جو ہے وہ دوڑانی پڑے گی۔ تو اس وقت کیا حالات تھے جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے، اور اداروں کے ساتھ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ریلیشن کیا تھا، کس طریقے سے چل رہا تھا، کیونکہ پاکستان کے اندر جو سیاست ہے اس کی مکمل ایک اسٹڈی ہونی چاہیے ان سارے حالات کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستانی سیاست کے اندر کس کا کتنا کردار ہے، اور پاکستانی سیاست کو سمجھنے کے لیے ظاہراً پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر نہ تو مکمل طور پر جمہوریت ہے اور نہ ہی مکمل طور پر آمریت ہے، یعنی یہ ایک امیزہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امیزہ ہے یہاں پر، یعنی جمہوریت بھی ہے اور ایک لحاظ سے آمریت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی واضح تو ہمارے پاس نہ کوئی ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، نہ کوئی مارشل لا لگا ہوا ہے، لیکن یہ سب لوگ جانتے ہیں روز روشن کی طرح ایک بات عیاں ہے کہ ظاہراً اداروں کا انفلوئنس ہوتا ہے، یعنی سیاست کے اوپر۔ سیاست یا جمہوریت باقی جمہوری ملکوں کی طرح اتنی آزاد نہیں ہے، اس کے اندر سیاستدانوں کی بھی اپنی غلطیاں بھی ہیں، اداروں کی بھی غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے کچھ معروضی حالات بھی ایسے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اداروں کو انوالومنٹ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض جگہوں پہ ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جی ہمارے پاس اتنا ممکن معلومات نہ ہوں، ہم اپنی معلومات کے مطابق اس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کب آزاد ہوں گے؟ عمران خان صاحب تو آزاد ہیں، ویسے تو آزاد، یعنی اگر کوئی بندہ جیل میں چلا جائے تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ اب وہ غلام ہو گیا ہے۔ گرفتار بندہ یہ اس کی آزادی پہ حرف نہیں آ سکتا اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو، ٹھیک ہے، یعنی وہ آزاد رہتا ہے پھر بھی، یعنی یہ ایک شاید عام بندوں کو یہ سمجھ نہ آیا کہ بھی وہ تو گرفتار ہے، ہم اس کو آزاد کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آزاد انسان اپنے خیالات میں ہوتا ہے، آزاد انسان اپنی آئیڈیاز میں ہوتا ہے، آزاد انسان جو ہے وہ اپنی ذات میں بھی آزاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اپنے آپ کو اگر وہ آزاد ہے تو وہ یعنی اصل میں انسان کی آزادی سلب کب ہوتی ہے کہ جب انسان خوف میں آ جاتا ہے، جب انسان خوف میں آ جاتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان یا لالچ میں آ جاتا ہے یا حسد میں آ جاتا ہے یا تعصب میں آ جاتا ہے، یعنی یہ جتنی بھی منفی اخلاقیات ہیں ان کا جب انسان شکار ہو جاتا ہے تو پھر انسان آزاد نہیں رہتا۔ ایک آزاد انسان جو ہے وہ دلیر بھی ہوتا ہے، وہ سچا بھی ہوتا ہے، وہ شجاع بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب درجہ بدرجہ، ضروری نہیں کہ ہر بندے کے اندر یہ چیز برابر ہو۔ مثال کے طور پہ آپ میرے سے زیادہ شجاع ہیں، آپ میرے سے زیادہ سخی ہیں، کسی معاملے میں آپ سے زیادہ ہوں، کسی معاملے آپ مجھ سے زیادہ ہیں،
تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ظاہراً جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو مطلب ہے کہ ابھی تک اب ہماری رسائی نہیں ہے جی کہ کیا حالات ہیں، اب کیا چل رہا ہے، کیا ان کے کیسز مطلب ہے کہ وہ ان کا کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو ظاہراً تو ابھی فی الحال کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، اور پاکستانی جو جس ٹیون پہ یہ سیاست جا رہی ہے، جس طریقے سے جا رہی ہے، یعنی کچھ ایسی انجینئرنگ ہمیں نظر آ رہی ہے، حالات کو ایسے ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ ظاہراً ایک پارٹی آتی ہے، پھر اس کو پیچھے لے جایا جاتا ہے، پھر دوسری پارٹی آتی ہے، اس کو پاور میں لے آیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس کے کیا مقاصد ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے درون پردہ، اس کی ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب ظاہراً تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی آج جو ہے وہ 17 میرے خیال میں 18 جو ہے وہ اکتوبر ہے، اور جناب محترم میاں نواز شریف صاحب جو 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر لینڈ کر رہے ہیں. تو وہ ان کے لینڈ کرنے سے پہلے جناب کوئی معجزہ ہوا، پاکستان میں 40 روپے لیٹر پیٹرول بھی گر گیا، ٹھیک ہے. حالانکہ جب یہ پیٹرول مہنگا کیا جا رہا تھا اس وقت یہ پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت بیٹھی تھی. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس کے بعد یہ پرائسز اوپر جانا شروع ہوئیں. تو اس وقت سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آہستہ آہستہ قیمتیں اوپر جائیں گی اور پھر آہستہ آہستہ قیمتیں نیچے آئیں گی. جیسے جیسے ان انتخابات کا دور قریب آتا جائے گا تو یہ قیمتیں آہستہ آہستہ نیچے آتی جائیں گی. تو اب بہرحال جو بات ہے کہ اب پی ڈی ایم کے پاس حکومت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک چیز جو آپس میں لنک اپ ہے، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اداروں سے مراد کوئی ایک خاص پرٹیکولر ادارہ نہیں ہے، اداروں کا یا موجودہ سیٹ اپ کا، انٹرم سیٹ اپ جو ابھی ہے، تو اس کا یعنی اس پی ڈی ایم کے گروہ کے ساتھ ابھی رابطہ ہے، کیونکہ فیصلے اس کے حق میں جا رہے ہیں. ظاہراً جو نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور شریف خاندان کے کیسز جو وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یا پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ان کے کیسز کم ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں، حالانکہ نواز شریف جب یہاں سے گئے تو وہ ایک اشتہاری ملزم کے طور پر یہاں سے فرار کر کے گئے، اور اس کے بعد جو ہے ابھی یہ جب تک پی ڈی ایم کی حکومت نے ان کا سٹیٹس وہی تھا، اشتہاری کا تھا. اور جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس وقت یہ فیصلے ہوئے، کچھ بلز جو ہے وہ پاس کرائے گئے، سب کچھ کرا کے، یعنی یہ ساری ایک مینجمنٹ لگ رہی ہے. ہو کیا رہے نظر آ رہا ہے، مطلب ہے کہ ایک سطحی میرے جیسے ایک سطحی نالج رکھنے والے بندے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ پلان کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے. کیسز ختم ہو گئے، وہی شخص جو اشتہاری تھا وہ دوبارہ صادق امین بن کے آ رہا ہے جی. تو اب ظاہراً یہاں مجھے تو نظر نہیں آتا کہ یہ جو انتخابات ہیں، انتخابات سے پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو آزاد یہ موجودہ حکومت کرے گی. تو فی الحال تو ہمارا جو اوپینین ہے یا ہماری ناقص رائے ہے ابھی کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، ابھی پیٹرول کی قیمتیں اور بھی کم ہوں گی. 40 روپے اب جب نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے تو اس کے بعد جب اگلی نیکسٹ یکم آئے گی تو اس وقت بھی 30-40 روپے، یا ہو سکتا ہے حکومت سرپرائز دے اس سے بھی زیادہ قیمتیں کم ہو جائیں. حالانکہ عالمی منڈی کے اندر خبریں یہ ہیں کہ جو اسرائیل اور فلسطین کا یہ چل رہا ہے، ابھی جو جھڑپیں ہو رہی ہیں، جنگ ہو رہی ہے یا حملے ہو رہے ہیں، اس سے عالمی منڈیوں کے اندر کی تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. لیکن پاکستان کے اندر تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. جب عالمی منڈی میں کم ہو رہا ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں کہ یہاں پاکستان کے اندر بھی اسی طریقے سے قیمتیں زیادہ ہوں یا کم ہوں جیسے عالمی منڈیوں کے اندر ہو رہا ہے. ہاں ان ملکوں کے اندر ہوتا ہے جہاں پر کوئی جمہوریت ہے، جہاں پہ کوئی نظام ہے، یا جہاں پہ معیشت کا جو ہے وہ سیٹ اپ تھوڑا مضبوط ہے، تو ان ملکوں کے اندر ہوتا ہے کہ عالمی تبدیلی کے ساتھ ان ملکوں کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے. عالمی طور پہ اگر معیشت بہتر ہو رہی تو ان ملکوں کی معیشت بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. عالمی طور پہ جیسے کرونا جیسی وبا آ گئی تو بہت سارے ملکوں کی معیشت پہ بھی اثر پڑا. تو لیکن ان دنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑا. پاکستان کے اندر جو ہے وہ
مہنگائی بھی کنٹرول رہی. اور وہ جو عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کی اچھی حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے جی پیٹرول ان دنوں میں بھی 150 تک رہا. ٹھیک ہے جی. تو مطلب یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں. تو ابھی فی الحال کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تھینک یو. مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو میں حاضر ہوں. نہیں بہت شکریہ جی ناظرین. تو یہ تھی آج کی بات اور آج کا سوال کہ ہمارے دوستوں میں سے جو موجود پینلز میں سے ایک دوست نے سوال کیا جی کہ عمران خان صاحب کا اب جو ہے وہ آزاد ہو رہے ہیں. ظاہراً میری بات کے اندر کافی ساری کمیاں ہوں گی, کافی ساری کوتاہیاں ہوں گی آپ کی رائے میں, تو وہ ضرور ان کی نشاندہی کیجیے گا. ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے جو ہے وہ ضرور رائے سے ضرور آگاہ کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.